شروع کرتے ہیں۔ پہلی سورت جو ہے وہ سورہ زلزال ہے، اور اس کے بارے میں جو زیادہ آرا ہمیں ملتی ہیں، جو زیادہ اوپینینز ملتے ہیں، وہ یہ ملتے ہیں کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اور آپ کو اسکرین پہ اس کا شان نزول بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، کہ جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو اس سورہ کی آخری آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑے بڑے گناہ؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ میں نے عرض کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے کہا کہ پھر تو میں مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنی جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ یعنی ایک طرح سے اللہ کے نبی آ، کی نے خبری ہے ان لوگوں کے لیے خصوصاً کہ یعنی ہم عموماً اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے استغفار بھی کرنا چاہیے، لیکن نیکی ہم اس کو آخری کی آیات کے اندر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، اور بدی جتنی کی جاتی ہے اتنا ہی اس کی سزا یا گناہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ غفور ہیں اور جتنے وہ رحیم ہیں، اس کی ایک طرح سے ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلی آیت جو ہے اس کی، اچھا اس سے پہلے ہم جو اگر اس پوری سورت کے جو بنیادی چیپٹرز ہیں ان کو اگر ہم سوچیں، یا اس کو اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں، تو وہ یہ ہیں کہ اصل میں آخرت کا بیان ہے کہ آخرت کیسی ہوگی، اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ اس کے اندر دکھا رہے ہیں، اور پھر وہ جو سارا منظر ہے اعمال نامے پیش کیے جانے کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس بات کی وضاحت اور اس بات کی کلیریفیکیشن دیا ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور کوئی چھوٹا بھی گناہ ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور اس کا جو پس منظر ہمیں ملتا ہے اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو منکرین تھے یا جو مشرکین تھے، جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کے اصل میں قیامت کے حوالے سے 3 بڑی کنفیوژنز تھی انہیں۔ 3 ایسی چیزیں تھیں جن پر انہیں سمجھ نہیں آتا تھا، اس پر انہیں اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ اس میں پہلا یہ تھا کہ زمین اور آسمان، یعنی اتنے بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں زمین اور آسمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ سب درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے؟ یا کیا واقعی ایک دن ایسا آئے گا جب کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی، اور جو پہاڑ ہوں گے وہ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، اور آسمان کھل جائے گا یا آسمان ختم ہو جائے گا، یا جیسے کہتے ہیں آسمان شق ہو جائے گا یعنی پھٹ جائے گا؟ تو انہیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ زمین اور آسمانوں کی جو حیت ہے، جو اتنے جائنٹ قسم کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، کیا واقعی ایک دن ایسا ہوگا جب یہ ختم ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ تھی کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ جتنا کچھ انسان یہاں پر کر کے جا رہا ہے، اس کے ہر عمل کا حساب کیسے ہوگا آخرت میں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ مطلب ان کی یہ خوش فہمی تھی کہ انہیں تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، مطلب ان کو تو عذاب نہیں ہوگا، اگر عذاب ہوا بھی تو انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کے جو سفارشی ہیں یا جو ان کے خدا جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں سو کالڈ، تو وہ انہیں بچا لیں گے، تو یہ ان کا زوم تھا۔ تو یہ 3 بڑے مغالطے یا کنفیوژنز یا ان کے اپنے اوپینینز تھے آخرت کے بارے میں، جس کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ضرب لگائی ہے اور ان کو ایڈریس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر کے مطابق یہ مدنی صورت ہے، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ اب ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا جب زلزلت ہلا ڈالی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا شدت کے ساتھ کہ اپنے پورے بھونچال کے ساتھ، مطلب بہت قوت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اب یہاں پر
جو اذا کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جب، تو اذا اللہ تعالیٰ قرآن میں جب استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کا ریمائنڈر دینا ہو، ٹھیک ہے، کوئی چیز یاد دلانی ہو کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اذا کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو آپ اف بھی اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، لیکن اف نہیں کریں گے بلکہ وین کریں گے۔ اور اف مطلب اگر، اور وین مطلب جب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اف نہیں کہہ رہے بلکہ یہاں پہ وین کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اف کا مطلب اگر میں اگر کہوں گی کہ اگر زمین اپنی شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ لیکن جب وین کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، تو اس میں سرٹینٹی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ لازماً ایک دن ایسا ہوگا، یہ لازماً ایک دن ایسا آئے گا جب زمین اپنی شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ پھر یہ جو زلزلت ہے، اس کا اگر ہم لٹرلی اس کا اس کا جو ترجمہ ہے وہ کریں تو اضطراب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن زلزلہ، زے لام لام زلہ، اس کا مطلب یہ ہے پھسلنا، یعنی ٹو سلپ، ٹھیک ہے، یا گرنا یا پھسلنا۔ اور زلزلہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار زور زور سے کسی چیز کا حرکت کرنا، کسی چیز کا شیک کرنا، زلزلہ کہلاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ یا یہ کہ کوئی بار بار پھسلے، کوئی بار بار گرے تو اس کو بھی آپ زلزلہ کہتے ہیں۔ تو یہ زلہ اور زلزلہ پھسلنا یا ہلا ڈالنا یا حرکت کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو زلزلۃ الارض ہے، اس کا مطلب یہ کہ زمین کو بار بار جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا۔ اور وہ جو ہلا ڈالا جائے گا وہ کوئی خاص علاقہ نہیں ہوگا، کہ کوئی خاص جگہ ہوگی کہ جو ہلا ڈالی جائے گی، یا آپ سمجھیں کہ کوئی خاص ملک ہوگا یا کوئی خاص قوم ہوگی جس کو ہلا ڈالا جائے گا، بلکہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ پوری زمین، یعنی پوری زمین سے مراد یہ کہ پورا پلینٹ جو ارتھ کا ہے وہ پورا ایک ساتھ یکبارگی ایٹ دا ٹائم ہلا ڈالا جائے گا، یعنی ایک ساتھ پوری زمین کو شیک کیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں زلزلۃ الارض ہے کہ زمین یکبارگی ایک ہی وقت میں ایک ساتھ شدید طریقے سے ہلا ڈالی جائے گی، جھٹکے پہ جھٹکے دے کر۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں زلزالہا، یعنی زلزلت کا لفظ استعمال کیا، پھر دوبارہ زلزالہا کا لفظ استعمال کیا۔ دوبارہ کیوں دہرایا گیا؟ تاکہ اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ عربی زبان کے اندر جب یہ دوبارہ وہی لفظ کسی اور طرح دہرایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس چیز پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی شدت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو عربی زبان کے اندر مفعول مطلق بھی کہتے ہیں، کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کسی اور طرح دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہلایا جانا، لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زلزالہا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ایسا جھٹکا ہوگا کہ وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہوگا۔ پھر جب ہم اس پوری آیت کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو ترتیب ہے، جو اللہ تعالیٰ، یعنی ہم اس کی عربی زبان کی خوبصورتی پہ اگر غور کریں تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی شدت کے ساتھ ہلا ڈالیں گے، نہیں کہا، بلکہ جب ہلا ڈالی جائے گی۔ تو یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا ایکٹیو اور پیسو فارم، تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ پیسو فارم ہے۔ تو کیوں پیسو فارم ہے؟ کہ عربی زبان کے اندر جب پیسو فارم یوز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فیل ہے، جو ڈوئر ہے، جس نے یہ کام کرنا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس لیے کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی ایسا کام ہو کہ اسے کرنا انتہائی آسان ہو، ٹھیک ہے، اور سب کو پتا ہو کہ یہ مطلب یہ اس کے لیے کرنا بہت آسان ہے۔ تو وہ کام جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ، تو یہ بالکل ویسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان چیز ہے، انتہائی آسان کام ہے کہ وہ پوری زمین کو ایک ساتھ ہلا ڈالے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسو فارم ہمیں نظر آتی ہے۔
اچھا پھر زلزالہ کے اور مختلف معنی بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں، وہ یہ کہ آ جو زمین ہے وہ صرف ایک بار جھٹکا نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ شیک ہوگی، پھر رکے گی، پھر اسے جھٹکا دیا جائے گا، پھر رکے گی، یعنی یہ 2 پے در پہ جھٹکے دیے جانا، یہ بھی زلزالہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا زلزلہ جو پہلے کبھی نہیں آیا یا جو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے، اور یا جو انسان جس تک انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک مطلب اور یہ بھی ہے کہ زمین کی ڈیسٹینی، زمین کو الٹیمیٹلی اس زلزلے تک جانا ہی ہے، یعنی اس کا انجام آخر کار یہی ہوگا۔ تو یہ بھی زلزالہ کے یہ مختلف معنی ہیں۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس منظر کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ وہ زمین کی کیا شدت ہوگی جب اسے ہلا ڈالا جائے گا۔ پھر دوسری آیت ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اخرجت نکال ڈالے گی الارض زمین اثقالہا اپنے بوجھ، اور زمین جب اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اب یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں، ایک تو وہ اخرجت ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے وہ اخرج سے نکلا ہے، جس سے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو نکالنا، یعنی ٹیکنگ سم تھنگ آؤٹ، کسی چیز کو باہر نکالنا، یا کسی کا کسی جگہ سے باہر جانا، یہ اخرج ہے، یہ اخراج ہے۔ پھر یہاں پر دوسرا لفظ آیا ہے اثقالہا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ جو بوجھ ہے وہ نکالے گی۔ تو اسقال بوجھ کو بھی کہتے ہیں، اور یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں ثقل سے نکلا ہے۔ ثقل کے بارے میں 2 طرح کے مفہوم یا اس کے مطلب آتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے گھر میں جو اسٹف ہے، جو سامان ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں فائلز ہیں، پردے ہیں، فرنیچر رکھا ہوا ہے، قالین ہے، مطلب ایکس وائی زیڈ جتنا سامان ہے، اس سب کو ثقل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے گھر کو ہیویئر بنا رہا ہے، آپ کے گھر کو بھرا بھرا کر رہا ہے، مطلب آپ کا گھر اس کا وزن زیادہ ہو رہا ہے، یا اس کی اسپیس گھر رہی ہے، تو اس لیے اس کو ثقل کہا جاتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں، آپ جب سفر کرتے ہیں، تو آپ اپنے بیگس پیک کرتے ہیں اور آپ اس کو کیری کرتے ہیں، تو وہ جو کیری کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ثقل کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کے بعد اس کو جا کے اتارتے ہیں، پھر یعنی بیگ کو جب آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ جو برڈن ہے، وہ جو سفر کرنے والے کا برڈن ہے، اس کو بھی ثقل کہا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا کلیئر ہو رہا ہوگا کہ ثقل کیا ہے۔ تو بالکل یہی چیز، زمین پر جو بوجھ ہے وہ ثقل ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، یعنی زمین بھی حالت سفر میں ہے، اور سمجھے اس کے اوپر بھی بہت سارے بوجھ ہیں جو اس کے اوپر لادے ہوئے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایک دن ایسا آئے گا کہ جیسے آپ منزل پر پہنچ کر اپنے گھر پہنچ کر اپنا بیگ اتار کے رکھتے ہیں تاکہ آپ ایزی فیل کریں، بالکل اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر کرے گی، جیسے یہ سورۃ الانشقاق کی آیت میں نا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر یا باہر نکال کر خالی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو بوجھ ہیں اس کے بارے میں، یعنی یہ مختلف طرح کے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جتنے مردہ لوگ اندر ہیں، جتنے وہ سب لوگ جنہوں نے جو بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخرت تک جن کی وفات ہوتی رہی، وہ جس شکل میں جس علاقے میں بھی ہوں گے، جہاں بھی وہ مرے ہوئے ہوں گے، زمین ان سب کو باہر اگل دے گی، اور زمین ان سب کو نکال کر باہر کر دے گی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے وہ اپنے بوجھ نکال کر باہر کرے گی۔ اسی طرح جو ٹریجرز ہیں، جو زمین کے اندر خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ریسورسز ہیں، جو منرلز ہیں، اس کے اندر ماؤنٹینز ہیں، جو سونا ہے، جو تانبا ہے، مطلب جو کچھ زمین کے اندر خزانے موجود ہیں، وہ سب وہ باہر اگل دے گی، سب کچھ وہ باہر پھینک دے گی۔ تو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بوجھ جو ثقل اس کے اندر ہے اس کو وہ باہر نکال دے گی۔
اور ایک اور چیز کیا ہے ثقل میں، کہ جو لوگوں کے اعمال نامے ہیں، لوگوں نے جو کچھ کیا ہے زمین کے اوپر رہ کر، زمین اس کی وٹنس ہے، زمین اس کی گواہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس زمین کے اوپر کیا کیا کام اور کیا کیا عمل کر کے جا رہا ہے، تو وہ سب وہ جو شاہد ہے، وہ جو گواہ بنی ہوئی ہے، وہ جو اس نے پوری زندگی دیکھا ہے لوگوں کے اعمال کو، وہ سب اگل دے گی. یعنی زمین بھی ہمارے عمل سمجھیں گے، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے زمین کے ذریعے، اور زمین جو سارے بوجھ اگلے گی اس کے اندر ہمارے اعمال اور ہمارے افعال بھی آئیں گے. تو یہ دو تین طرح کی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر جو بھی ثقل ہے، جو بوجھ ہے، وہ سب نکال کر باہر کر دے گی. اچھا، پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے، وقال الانسان ما لها، وقال اور کہے گا، الانسان انسان، ما لها کیا ہوا اس کو، یعنی انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اب یہ یعنی جب آپ مطلب اگر ابھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو تصور عجیب بن رہا ہے نا، کہ پتہ نہیں کیسا کیسا منظر ہوگا وہ، یا اس دن کیا صورتحال ہوگی، یا اس دن کا جو منظر ہے وہ کیسا ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے بعد کس شوق کے اندر ہوں گے یا کس دھچکے کو محسوس کر رہے ہوں گے. تو بالکل یہی بات ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اور انسان کا جو لفظ ہے نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقال الانسان کا لفظ استعمال کیا ہے. اب انسان کے لیے نفس کا لفظ بھی آتا ہے، فرد کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن انسان کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ کہ انسان لفظ نسیہ سے نکلا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ نسیان یا بھول جانا، یعنی نسیان کا مطلب یہ کہ بھول جانا. تو انسان کے اندر ایک اس کی جو اس کا وصف ایک یہ ہے کہ وہ جلدی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو خامی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کی فطرت ہے کہ وہ جلدی بھول جاتا ہے. تو انسان نسیہ سے نکلا، نسیہ کا مطلب ہے بھول جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس دن بھی وہ بھولا ہوا ہوگا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یا اس کو یاد کروانا پڑے گا. اور انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے، یعنی جتنے انسان وہاں پر ہیں وہ سب ایک دھچکے کی اور ایک شوق کی کنڈیشن میں ہوں گے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمین کو آخر کیا ہو رہا ہے. اور اس کا مطلب آخرت کا منکر بھی ہو سکتا ہے، کہ جس چیز کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو کبھی ہوگی نہیں، کہ قیامت تو کبھی آئے گی نہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ مومن جو ہے اس کو تو پھر بھی کچھ وقت بعد ہی سمجھ آ جائے گا نا، کیونکہ وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ یہ کہے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. لیکن منکر آخرت کیا ہے، اس کو تو یہ لگے گا کہ اچھا، جس چیز کو وہ پوری زندگی جھٹلاتا رہا اور جس چیز کا انکار کرتا رہا، وہ الٹیمیٹلی اس کے سامنے حقیقت بن کر آ گئی ہے. تو یہ اصل میں اس کی کنڈیشن کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وقال الانسان ما لها. پھر چوتھی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ اس دن، تحدث بیان کرے گی، اخبارها اپنی خبریں، یعنی اس روز زمین جو ہے وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. تو یہاں پر جو یومئذ لفظ ہے، یعنی آج کے دن، ٹھیک ہے، یعنی وہ دن ہوگا جب زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ام، آ، آج کا دن جو یومئذ ہے، اس کا مطلب وارن کرنا بھی ہے کہ ایک دن آئے گا ایسا جس دن یہ ہوگا. تو ایک طرح سے وارن کرنا بھی ہے، ایک طرح سے الارم بھی ہے. اور تحدث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز، یعنی کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے سے نہ موجود ہو، یعنی کوئی نئی چیز. جیسے حدث سے نکلا ہے، جسے آپ حدیث کہتے ہیں نا. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سم تھنگ نیو، کوئی نئی چیز، کوئی نئی خبر جو آپ تک پہنچائی جائے، وہ حدیث ہے. تو حدث بھی یہ ہے کہ کسی کو ایسی بات بتانا جو اس کے لیے بالکل نئی ہو.
جو اس نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، یا اس کے لیے اس کے علم میں اس کی معلومات میں ایک نیا اضافہ ہو، تو یہ تحدث ہے کہ زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات بیان کر دے گی، یعنی اس کے اوپر جو تفصیل ہے نا وہ سب وہ بیان کر دے گی، جس نے جو عمل کیا ہے اس کو وہ اگل دے گی، اور ہمیں یہ لگے گا کہ جیسے ہم یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، جو تحدث ہے نا، یعنی ہمیں لگے گا کہ اچھا یہ سب کچھ ہوا تھا ہمارے ساتھ، یا ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن ہر چیز ریکارڈڈ ہوگی، ہر چیز سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اور سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ یعنی اس انسان کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالی حاضل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی وہ جب اس کے سامنے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں چھوٹی سے بڑی کوئی بات بھی درج ہونے سے نہیں رہ گئی، یعنی سب کچھ تو اس میں آ گیا ہے۔ تو وہ جو اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، وہ جب حالات بیان کیے جائیں گے، تو اس میں ہمارے ہر عمل کی ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ اچھا، پھر یہاں پر اخبار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اخبار سے مراد یہ کہ کوئی بھی جو حالات اس پر گزرے ہیں۔ اب قرآن کے اندر نبا کا لفظ بھی اسی لیے استعمال ہوا، جیسے آپ نے سورہ نبا پڑھی ہے تو اس میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبا بھی اس حالات کے لیے اور سرکمسٹانسز کے لیے آتا ہے، اور خبر بھی، لیکن ان دونوں میں کچھ فرق ہیں۔ اس میں پہلا فرق یہ ہے کہ نبا جو ہے وہ ام، کسی بھی ایسی چیز کے لیے آتا ہے جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہ سنا ہو، مطلب اس بارے میں جب تک کوئی آپ کو نہ بتائے تو آپ کو نہیں پتا، جیسے نبی ہے تو یہ بھی نبا سے ہے۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو ایسی چیز بتاتا ہے جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، ٹھیک ہے؟ اور جو آخرت ہے وہ بھی بالکل ایسی ہوگی کہ اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہوگا وہ آپ کو پہلے نہیں پتا ہو۔ لیکن خبر جو ہے وہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ پتا چلا سکتے ہیں، یعنی آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو۔ اور جو نبا ہے وہ ماضی، حال، مستقبل تینوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جو خبر ہے وہ صرف ماضی اور حال کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ نبا ایسی چیز ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن خبر ایسی ہے جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں، جس کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ جو آخری ڈفرنس میں نے بتایا ہے کہ آپ اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب زلزلہ کیا ہے کہ وہ ایسا لفظ استعمال کیا جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا زلزلہ کیسا ہوگا اور اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی، تو اس لیے یہاں پہ اخبارہا کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خبر کا لفظ، کہ جو کچھ یعنی وہ اپنے حالات بیان کرے گی اور جس طرح سے بیان کرے گی، اور جو زمین شیک ہوگی تو وہ ہم اسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگی، گو کہ اس کی اصل کیفیت کیا ہوگی اس تک ہم بالکل پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم اس کو کچھ نہ کچھ تصور میں لا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا کہ جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تو یعنی اس سے ایک بات یہ والی آ رہی ہے سمجھ کے ہمارا جو عمل ہے وہ جو محفوظ ہو رہا ہے وہ کرامن کاتبین کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پورا جو سسٹم بنایا ہوا ہے اور جو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد زمین بھی گواہ ہے اور اس کو بھی وٹنس بنایا جائے گا، اور وہ سب کے سب اعمال اگل دے گی۔ پھر یہ کہ ہمارا اپنا جسم بھی گواہی دے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات پتہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، پھر بھی وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر چیز کو گواہ بنا رہا ہے۔
اور جب آخرت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ ریکارڈڈ سامنے لے آئیں گے۔ اور پہلے زمانے میں یعنی جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا تب تو شاید ان لوگوں کے لیے اس کو تصور کرنا مشکل ہوگا کہ آم، یہ سب کچھ کیسے ہوگا، ریکارڈ کیسے ہو رہا ہے، لیکن آج کے دور میں مجھے میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھنا کہ یعنی ہم جس طرح ریکارڈنگس کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگس ایسے ہوتی ہیں، آڈیو ریکارڈنگس ایسے ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ ہماری چیز ہماری پرائیویسی کوئی خاص نہیں ہے، اور ہر جگہ ہماری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہمارا ڈیٹا غیر محفوظ ہے، تو ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ کیسے ہر چیز، اور وہ کون سی ریڈیشنز ہیں، اور وہ جو سارا جو نیٹ ورکنگ بنی ہوئی ہے اس سے کیسے ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ، اور ہم جو فون پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہماری جو میسجنگ ہے، ہماری جو ویڈیو ریکارڈنگز ہے، وہ وہ مختلف جگہوں پہ محفوظ ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ کیسے اس دن اعمال سامنے لے کر آئے جائیں گے۔ یہی بنا ربک اوحی لہا بِأَنَّ، کیونکہ ربک کا تیرے پروردگار نے اوحا حکم دیا لہا اسے، یعنی کیونکہ تیرے پروردگار نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، یعنی جو زمین سب کچھ اگل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اس کو یہ سب کچھ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی وہ یہ کام کرے گی، اس کی اپنی یعنی اپنی مرضی سے نہیں کرے گی۔ اور اوحا کا جو مطلب ہے وہ وحی بھی ہوتا ہے، لیکن کسی کو اشارہ دینا یا کسی کو خفیہ طریقے سے کوئی بات سمجھا دینا، اس کو بھی اشارہ یعنی وحی کہتے ہیں، اوحا کہتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، رب بہا نہیں کیا کہ اس کے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کے رب نے ہی کہا ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے، ان کی جو ایک ورتھ ہے، ان کی جو اہمیت ہے، اس کے پیش نظر آپ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر اگلی آیت کیا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، پھر یومئذ یعنی اس دن، یصدر آئیں گے، الناس لوگ، اشتاتا گروہ در گروہ، لیورو تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں۔ اب یہ جو یہاں پر یصدر ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر آیت پر آئیں گے۔ یصدر کا جو مطلب ہے وہ صدر سے ہے، یعنی صدر کہتے ہیں سینے کو، تو صدر سے ہے، یا صادر کہتے ہیں کہ کوئی کہیں پہ جائے اور پھر واپس اس جگہ کو چھوڑ کر آئے، اس کو بھی صدر کہتے ہیں۔ تو یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں الٹیمیٹلی اس کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ یزدر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اشتاتا کا لفظ ہے یہ شتا سے ہے، یعنی لوگ گروہ در گروہ الگ الگ ہو جائیں گے، متفرق ہونا، ڈسپرس ہو جانا۔ شتا کہتے ہیں کہ کوئی چیز بہت زیادہ پیسز میں ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے، تو اس کو شتا کہتے ہیں۔ تو اشتاتا بھی یہ ہے کہ لوگ اس وقت یا تو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ یا تو ہر شخص اکیلا اپنی انڈیویجول حیثیت میں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، تن تنہا، جسے قرآن کہتا ہے کہ آیت ہے نا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ تم آ گئے نا ہمارے پاس ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں تن تنہا پیدا کیا تھا، تو ہم واپس بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے ہی جائیں گے اکیلے۔ اور پھر ایک اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ مختلف ایریاز میں، مختلف گوشوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں جو لوگ مرے تھے وہ اپنے زمین کے ان گوشوں سے گروہ در گروہ چلتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف معنی ہیں اشتاتا کہ لوگ کس طرح سے آئیں گے۔ اور پھر کیا ہے لیورو اعمالہم، اب یہ جو لیورو اعمالہم ہے کہ لوگوں کو دکھائے جائیں گے ان کے اعمال، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اعمال ہیں یعنی اعمال نامے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور
بالکل اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی یعنی ایک فلم چل رہی ہوگی، آپ یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں، کہ ایک پورے جتنا کچھ ہم نے دنیا کے اندر کیا وہ سب کچھ ریکارڈ ہوا ہوا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پیش کیا جائے گا۔ اچھا یہاں پر رک کر ہم جب یہ سوچتے ہیں آم، کہ وہ کیسا ٹائم ہوگا نا کہ جب ہم ہماری ہر چیز عیاں ہو جائے گی، یعنی ہمارا ہر عمل سب کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا سا میدان ہے اور اس پہ بہت بڑی سی LCD اسکرین لگی ہوئی ہے اور اس میں میری پوری زندگی کے سارے اعمال سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس تصور سے بھی خوف آتا ہے کہ کیا واقعی ایک دن ایسا ہوگا کہ مطلب ہم اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ ہمارا دامن تو اتنا زیادہ آلودہ ہے گناہوں سے، اور ہم تو دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور کتنی دفعہ ہم خفیہ گناہ کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ زمین گواہ بن جائے گی اور جسم گواہ بن جائے گا اور سب چیزیں ریکارڈڈ سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ تو یہ وہ خشیت پیدا کرتا ہے کہ یعنی وہ جو انسان کے اندر خوف ہوتا ہے نا کہ اس کا اپنا آپ ایکسپوز نہ ہو جائے کسی کے سامنے، کہ وہ چیز ہے کہ میرا سب کچھ کیا واقعی سامنے آ جائے گا، تو اس کی ہر ڈیٹیلز عمل کی سب کے سامنے اللہ تعالیٰ چلائیں گے۔ اس لیے جو استغفار کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، کچھ حدیثوں میں ہے کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو یعنی اللہ کے نبی ہوتے ہوئے وہ اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے جن کو جنتوں کی بشارت دے دی گئی تھی، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے۔ تو اس لیے استغفار اور مغفرت طلب کرنا وہ چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا سکتی ہے، اور بار بار گناہوں کو یاد کر کر کے، اور جو گناہ پوشیدہ ہوئے ہیں، جو علانیہ ہوئے ہیں، جو صغیرہ ہیں، جو کبیرہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اچھا پھر یہاں پر اعمالہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے جو عمل اور فعل میں ہے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر فعل ہے، کہیں پر عمل ہے، ویسے عمل کا لفظ ہی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ جو فعل ہے وہ ایسا عمل ہے جو آپ سب کانشیسلی کرتے ہیں، جیسے آپ سانس لے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور جو جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ آپ یہ خود بخود ہو رہی ہیں، یہ سانس لے رہے ہیں، خود بخود سانس لے رہے ہیں۔ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ خود نظر آ رہی ہیں، جو چیز جو کانوں میں پڑ رہا ہے وہ خود سنائی دے رہا ہے، یا آپ سب کچھ سب کانشیسلی کر رہے ہیں، تو یہ فیل ہے۔ لیکن عمل یہ ہے کہ آپ وہ کام جو آپ کانشیسلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کوئی خاص چیز سن رہے ہیں تو یہ عمل ہے۔ آپ کوئی چیز بہت دھیان سے سن رہے ہیں تو یہ عمل ہے۔ آپ کوئی غلط چیز یا اچھی چیز نیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عمل بس ایسے ہی سب کانشیسلی بغیر ارادے کے کیا جائے وہ فیل ہے، لیکن جو چیز نیت اور ارادے کے ساتھ کانشیسلی کرتے ہیں وہ عمل ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اعمالہم، یعنی وہ چیز جو ہم اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سب اعمال پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فمن یعنی پس جس نے یعمل کی ہوگی، مثقالہ وہی جو ہم نے ثقل پڑھا تھا، یعنی برابر، ذرہ ذرے کے، خیر نیکی، یراہ وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور دوسرے میں کیا ہے، شر یرا، کہ جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہ جو مثقال ہے، ہم نے ایک تو اثقالہا پڑھا تھا جس کا ہم نے یہ دیکھا کہ بوجھ ہے، اور ثقل کو ہم نے سمجھا تھا تفصیل سے۔ اب مثقال بھی تقریباً وہی ہے، یا اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے وزن کرنے کا ایک پیمانہ ہے، یعنی جس سے ایک ٹول ہے جس کے ذریعے آپ چیزوں کو مینشن کرتے ہیں، تو وزن کرنے کا ایک پیمانہ یا ویٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مثقالہ۔
ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جو ذرہ ہے، ذرہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کوئی چھوٹی-سی چیز جس کا کوئی ویٹ نہ ہو، اور اتنی چھوٹی کہ جو جتنی چھوٹی چیز آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ چھوٹی-سی چونٹی، چھوٹا-سا ریت کا ذرہ، وہ ذرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فائبرز آف ڈسٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے-چھوٹے ریت کے ذرات ہوتے ہیں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جو یراہو ہے کہ وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی سب کچھ کلیئر ہو جائے گا اس دن، سب کچھ واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ جو شر ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ایول ہے، یا شرارہ سے بھی نکلا ہے یہ، کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کا شعلہ ہونا، یا شر کے لیے، غلط چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی انسان نے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو بڑی سے چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ اچھا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ام، ہر برے عمل کی جو سزا ہے وہ اسے ملے گی، یا ہر اچھے عمل کی جزا جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے دی جائے گی۔ نہ یہ معنی ہیں کہ بہت بڑے سے بڑا مومن اور صالح بھی ہوگا تو اس کو بھی چھوٹے سے بھی قصور کی معافی نہیں ہوگی اور اسے سزا دی جائے گی، یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت ظالم ہے اور کافر ہے تو اسے اس کے اچھے فعل کی جزا دی جائے گی۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ان کے سب اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کافر یا مشرک ہے، وہ اگر کوئی کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کو پیسے دے دیتا ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہے، تو اس کو جو جزا ملنی ہوگی وہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کسی انعام کی صورت میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس بنیادی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا جو کوالیفائی کرتی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، ٹھیک ہے؟ ایمان کا ہونا اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، قرآن اور رسالت پر، یعنی یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم آخری آیت ڈسکس کر رہے تھے، تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس حوالے سے جو کچھ کنفیوژنز ہیں وہ یعنی کافر اور مشرکین کے حوالے سے، کہ ان کے جو اعمال ہوں گے وہ ان کے نیک اعمال کی جزا آخرت میں نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اور دوسری ایک بات کیا ہے کہ بدی کی جو سزا ہے، یعنی جو برائی ہے، اس کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی کہ برائی کی ہوگی، صحیح ہے؟ اور جو نیکی کی جزا ہوگی وہ اصل عمل سے زیادہ دی جائے گی۔ جیسے کہیں پر ہے نا کہ وہ کچھ نیکیوں کا وہ 10 گنا بڑھا چڑھا کر اجر دے گا، کہیں ہے کہ 70 گنا بڑھا چڑھا کر اجر دے گا، اور کہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے اجر کو بڑھا لے۔ تو یہ اس کی جو مرسی ہے، جو اس کی جو اس کا رحم ہے، جو اس کی نرمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نیکی کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کر کے اس کا اجر دے گا، لیکن جو برائی ہے وہ اتنی ہی اس کی سزا ہوگی جتنی کہ برائی کی ہوگی۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اپنی رحمت سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف بھی کر دیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہمیں اس آیت سے سمجھ آتی ہیں کہ اس کا جو صحیح مطلب ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نیکی اور ہر بدی سامنے آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی 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 چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، اور ظاہر ہے جس نے استغفار کر لیا ہوگا، جس نے توبہ کر لی ہوگی اور عفو کا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہوگا، تو یقیناً وہ چیز تو معاف ہو گئی ہوگی۔ اور باقی کفار اور مشرکین کے حوالے سے یہ چیز تو ہمیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے، نہیں وہ جو دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے آسان حساب لیجیے گا۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی ان سے کہ اس سے مطلب آسان حساب سے کیا مراد ہے وہ؟ تو یعنی اس کا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے صحیح سے حساب بھی لے لیا گیا نا، یعنی ہر چیز کا حساب بھی لے لیا گیا، تو سمجھو ہم تو مارے گئے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا حساب لینے بیٹھے اور ہر برائی کا، تو پھر تو بڑی مشکل سے ہے بچنا۔ تو حاسبنا حسابا یسیرا، جو ہم دعا مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ پاس کر دیں، بس
اللہ تعالیٰ وہ بیڑا پار کرا دیں، جسے کہتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ وہ کشتی کو پار لگا دیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سوال نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا بتانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ والی دعا بہت کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لیجیے گا۔ دوسری ایک بات جو اس آیت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اپنا وزن ہے، اور چھوٹی برائی بھی حساب میں آ سکتی ہے، اس کی بھی ورتھ ہے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے کر بچو، یا حضرت عائشہ کو نصیحت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہو۔ تو یعنی جو چھوٹی نیکیاں ہیں ہم انہیں کبھی اتنا اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے نا۔ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے یعنی ہمیں یہ چیز ہم اس کو بہت زیادہ اس میں نہیں لاتے کہ اس سے کیا اجر ملے گا۔ تو اس چیز کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک ورتھ ہے۔ اور اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہیں، بے شک وہ تنہائی میں کیے جانے والے ہوں، کسی کا دل دکھانا ہو، کسی کی انسلٹ کرنا ہو، تو یہ بھی ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی معافی طلب کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے،